ہم آپ کو ایک ایسی محبت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے گی۔ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک لڑکے کو محلے کے امام صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ پھر جب امام صاحب کو پتہ چلا تو امام صاحب نے اس لڑکے کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کو سن کر آپ لوگوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ کہاں کا ہے، کب پیش آیا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ویڈیو ہے اور خاص کر کے شادی شدہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اور دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، گجرات کے احمد آباد میں عالم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کو اپنے محلے کی امام صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دن اس نے اپنی محبت کے بارے میں اپنے ایک دوست کو بتایا، اور عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، مجھے میری محبت حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس کے لیے تم میری مدد کرو۔ اس کا دوست کہنے لگا، بھلا اس مسئلے میں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، میں امام صاحب کی بیوی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، مگر اس سے مل نہیں پا رہا ہوں، اس لیے تم کچھ دن کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دو، اور ظہر کی نماز کے بعد جب امام صاحب اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو تم انہیں مسجد میں روک لینا اور ان کو کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے گھنٹوں تک روک کر رکھنا، تاکہ وہ اپنے گھر جلدی نہ جا سکے، اور اسی بیچ مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ دوستو، عالم اپنی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، یہ کام تم کو آج سے ہی شروع کرنا ہوگا، تمہیں آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ جب عالم نے بہت ہی زیادہ ضد کیا تو اس کا دوست مان گیا اور اس کو اس کی محبت سے ملانے کے لیے اس کی مدد کرنے لگا۔ اب اس کا دوست پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگا اور ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب سے عجیب عجیب مسئلے پوچھنے لگا۔ امام صاحب مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر نہیں جا پاتے۔ اسی بیچ عالم ان کی بیوی کے پاس جاتا اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتا، اور اس طرح سے روز وہ امام صاحب کی بیوی سے ملنے لگا۔ دوستو، ویسے تو یہ لڑکا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا اور نہ ہی کوئی ثواب کی نیت سے، بلکہ یہ تو اپنے دوست کے غلط کاموں میں ساتھ دینے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح تقریباً یہ سلسلہ 3 مہینے تک چلتا رہا۔ یہ لڑکا روز امام صاحب کو روک لیتا اور ان کا وقت ضائع کرتا، یعنی کہ ان کو اپنے گھر جلدی نہیں جانے دیتا، اور اسی بیچ اس کا دوست اپنی محبت سے ملتا۔ آخر اس لڑکے یعنی عالم کے دوست کو یہ احساس ہوا کہ میں اپنے دوست کو اس کے غلط کاموں میں مدد کرنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں اور میں گناہ کروانے میں لگا ہوں۔ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنے دوست عالم کی تمام راز کھول دے گا۔ اگلے دن اس نے ظہر کی نماز کے بعد اس نے ساری گندی حرکتوں کو امام صاحب کو بتا دیا، یعنی کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا سب کا سب سچ سچ امام صاحب کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہوں، بلکہ میں تو یہاں آپ کو الجھانے کے لیے آتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے اور آپ اپنے گھر جلدی نہ جا سکے، تاکہ میرے دوست کو آپ کی بیوی سے ملنے کا موقع مل جائے۔ امام صاحب نے اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، اور امام صاحب اس کی باتوں کو سن کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، تم کس کی بیوی کی بات کر رہے ہو؟ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اب امام صاحب کی باتوں کو سن کر وہ لڑکا ایک دم سا حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، جب امام صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو امام صاحب کی بیوی ہی نہیں ہے، تو 3 مہینے سے میرا دوست کس سے ملنے جا رہا ہے؟ وہ ہر روز کس کے پاس جاتا ہوگا؟
اس کا دماغ گھومنے لگا اور اپنے دوست کی سچائی جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اب وہ اس حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے اگلے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گیا، بلکہ چپکے سے اپنے دوست کے پیچھے پیچھے ہو گیا اور سوچنے لگا، آج اس کو دیکھ کر رہوں گا، یہ کس کے گھر جاتا ہے اور کس کی بیوی سے ملتا ہے۔ اور وہ چھپ چھپ کر عالم کے پیچھے چل رہا تھا، اور پھر اسے دیکھ کر بڑا جھٹکا لگا۔ اس کا دوست جس مکان میں داخل ہو رہا تھا وہ اسی کا گھر تھا، یعنی عالم اپنے اسی دوست کے گھر جا رہا تھا، مطلب وہ 3 مہینے سے اس کے ہی گھر جا رہا تھا، اس کو ہی دھوکہ دے رہا تھا، وہ 3 مہینے سے اس کی ہی بیوی سے مل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی اور وہ من ہی من سوچنے لگا، برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ دوستو، وہ یہ سوچ کر رہا تھا کہ وہ امام صاحب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، جبکہ وہ اپنے خود ہی کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا، اور یہ سوچ کر وہ رونے لگا۔ اور اسی وقت اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد اس نے نماز کا دامن تھام لیا اور 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ دوستو، دیکھا آپ نے، برے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ جیسا آپ دوسروں کے لیے گڈھا کھودو گے، اسی گڈھے میں آپ خود گر جاؤ گے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، تم جیسا دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ہی ساتھ ہوگا۔ اگر تم دوسروں کی بیوی پر بری نظر ڈالو گے تو تمہاری بیوی پر بھی بری نظر ڈالی جائے گی، یعنی کہ تمہاری بیوی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دماغ کو تمام گندی عادتوں سے پاک رکھیں اور اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور دل سے گندگی کو دور کریں۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے آپ کی اس ویڈیو اور اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہم کو ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ۔